حدیث میں آتا ہے غزوہ بنو المستلق سے واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں رکے، کچھ دیر وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے نکلنا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ بڑے ہی انصاف پسند شوہر تھے، جب بھی سفر کے لیے نکلتے تو قرآن اندازی ڈالتے، میرے ساتھ کون سی میری بیوی جائے گی ہے؟ تو پھر کہتی ہیں اس بار میرا نام نکلا، قرے میں سیدہ عائشہ کا نام نکلا رضی اللہ عنہا کا، ان کو ساتھ لے گئے۔ جب واپسی پر وہاں پہنچے ہیں اس جگہ جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ واش روم کی حاجت ہوئی، اس کے لیے چلی گئی۔ ہیں تھی بہت سمارٹ، اتنی ہیلدی نہیں تھی کہ اگر وہ پالکی میں نہیں تو پتا چلے کہ یہاں اس کے اندر جو تھا وہ نہیں ہے، بہت سمارٹ تھی۔ اب یہ چلی گئی واش روم کے لیے، اور وہاں سے جب واپس آنے لگی ہیں تو دیکھا کہ ہار گم ہو گیا ہے۔ وہاں ہار تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں، اتنے میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے۔ جب واپس آتی ہیں تو قافلہ جا چکا ہوتا ہے۔ وہ پالکی جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، جب اٹھا کے اونٹ پر رکھی گئی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اتنی ہیلدی نہیں تھی، اور انہوں نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ تو یہاں ہے، اٹھا کے سفر پر نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بعد میں ایک چکر لگائے، دیکھے کوئی رہی چیز ہے نا تو اسے لے آئے سمیٹ کے۔ وہ ڈیوٹی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی تھی۔ جب وہ واپس آئے ہیں تو دیکھا کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا نا کوئی نہیں ہے، جا چکے ہیں، تو وہیں اپنا دوپٹہ اوڑھ کے لیٹ گئی کہ ابھی کوئی آئے گا، پھر یہاں ہی ہوں، کہیں دائیں بائیں نہ جاؤں۔ جب وہ صحابی صفوان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو انہوں نے پردے کے احکامات سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے سوچتے ہیں اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو بول کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ گئی، انا للہ ہے۔ تو جب دیکھا تو کہا بڑے نیک آدمی، صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، ایسی بات تھوڑی نہ ہے، وہ شخص ہے جس پر اللہ کے نبی اعتماد کیا ہے کہ بعد میں رہی ہوئی چیزیں لایا کریں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ ہیں، تو انہیں اپنی سواری پر بٹھایا اور بٹھا کے وہاں سے لے آئے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، دیکھیں، ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اچھی ذہنیت والے اور بری والے بھی، ہدایت یافتہ بھی اور بے ہدایتی بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر سارے قافلے کے ساتھ ملے ہیں نا، تو وہاں پر ایک شخص منافق عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا۔ اس نے دیکھا تو اس نے اس چھوٹی سی بات کو بڑا سکینڈل بنا دیا ہے۔ یہ گندے ذہن کی بات ہے، منافقت والی بات ہے، بغیر کسی بات کے بات کو گھڑ لینا۔ کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، بس موقع ذہن میں اور آنکھ میں آنا چاہیے، بات بنا کے رکھ دیں گے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ تو انہوں نے یہ بات گھڑی بنائی کہ یہ صحابی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کے تعلقات غلط ہیں، معاذ اللہ، تیری زبان نے زین کیسے دیا کہ تو پاک دامن بی بی پر ایسی بات کہہ رہا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی دلیل کے؟ تمہیں پتہ الہام ہو گیا ہے کیا؟ یہ دل کی پالیدگی، گندگی، نجاست کا نام ہے، اور جس کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہے اس میں کوئی عیب ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں نا۔ اب یہ بات، وہ منافق تھا، اس کے ساتھ کچھ اور منافق جڑے، انہوں نے اتنا سکینڈل بنایا کہ کچھ مومن لوگوں کے بھی ذہن خراب کر دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں یہ افواہ پورے مدینہ میں ایک ماہ گھومی، ہر بندہ ہی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے درس دیا ہے کہ تم لوگ ایسی اڑتی اڑتی باتوں کو تصدیق میں نہ لایا کرو، ایسے ہی نہ کہہ دیا کرو ہاں یہ بات ہے، یہاں تک کہ اس کی تصدیق کر لو۔
کوئی بھی تمہارے پاس بات آئے تو اس کو اس کی تصدیق کے بعد بات کریں. ایسے ہی نہیں ایک دوسرے کے منہ سے سنو آگو پھیلاؤ اور خبریں پھیلائیں اور وہ خبریں جھوٹی ہوں. ایسا نہیں کرنا، یہ اللہ نے درس دیا ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بات ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا بڑا دکھ ہوا. اللہ کے نبی اتنی کرب اور اتنی مصیبت سے دوچار ہوئے. آتے ہیں گھر پہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ پہلی والی بات ہی نہیں رہی. بلاتے نہیں ہیں، محبت نہیں کرتے، نظریں نہیں مل رہی. عائشہ یہ غلطی، یہ بات کیا ہے؟ دل تھا کوئی غلطی ہے تو سیدہ عائشہ بتا دے مجھے. اب ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فیل کیا کہ مجھے اللہ کے نبی وہ پہلے کی طرح نہیں بلا رہا ہے، کیا بات ہے، میں چیک تو کروں. کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں. کہتی ہیں جب بھی میں نے یہ سوال کیا نا اللہ کے نبی سے کہ چلی جاؤں تو آپ کہا کرتے تھے نہیں جانا. اس دن کہتے ہیں چلی جائے. کہتی ہے میں دل میں اور دکھی ہوگی کہ ہوا کیا ہے، کیوں اللہ کے نبی میرے سے اتنے بیزار ہو گئے ہیں. ادھر چلی گئی اپنے بابا کی طرف، ادھر ہی رہ رہی ہیں. دن بدن طبیعت گر رہی ہے، بخار ہوا، حالت بہت خراب ہو گئی. تو ایک دن ام مستہ کے ساتھ باہر واش روموں کی طرف گئیں تو رستے میں نا کمزوری لاغر ہونے کی وجہ سے گر گئی. تو جب انہوں نے گرنے والی ہوگی تو انہوں نے ایسے نا سہارا دیتے ہوئے کہتی ہیں اے مستہ تو ہلاک ہو، کیا حال کر دیا تو نے عائشہ کا ہے. اس انداز میں بات کرتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ پھپھو خالہ آنٹی جو بھی ہے آپ کیسے بات کر رہی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. دور کے رشتہ دار میں پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ام مستہ. اب ہوا یہ کہ کہا بولی عائشہ تجھے نہیں پتا کیا بات ہے؟ نہیں پھپھو نہیں پتا. تو بتایا تو پھر ایک دم تکلیف زیادہ ہو گئی. تکلیف تو بڑھتی ہے نا. ام رومان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اماں جو ہے نا بڑی پیاری نصیحت کرتی ہیں اپنی بیٹی کو جب ان کی تسلی دینے کے لیے. کہتی ہیں بیٹی کوئی بھی سوتن اپنے ہسبینڈ کو پیاری نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی بیوی اپنے ہسبینڈ کو زیادہ پیاری نہیں ہوتی بلکہ اس کی سوتنیں ہوتی ہیں. یعنی کہ جو اپنے خاوند کو زیادہ پیاری بیوی ہوتی ہے نا اس کی جلن حسد بھی کرنے والے بہت ہوتے ہیں. تیرے سے حسد کیا گیا ہے، جلن کی گئی ہے. اللہ اکبر. ایک دن پھر ایسا معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے. اب اللہ کے نبی پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ عائشہ جو غلطی ہے تو بتا دو. نہیں غلطی تو اللہ برات کر دیں گے انشاءاللہ. اب یہ بات کی تو سیدہ عائشہ کو اتنا دکھ ہوا کہ اللہ کے نبی کے دل میں یہ بحال ہے کہ میں ایسی ہو سکتی ہوں. ایسے رونے لگ گئی. اماں آپ بتائیں نا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایسی نہیں ہوں. ابا آپ بتائیں نا کہ میں ایسی نہیں ہوں. اماں بھی کہتی ہے ابا بھی کہتے ہیں یہ آپ کا اور آپ کے نبی کا معاملہ ہے، ہم نہیں بولیں گے. نہیں بولے. اللہ پاک نے سیدہ عائشہ کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ گئی. ویسے تو دل کی آواز بھی عرشوں پہ پہنچتی ہے نا. دکھی، بہت دکھی ہو گئی. اللہ پاک نے فوراً وحی نازل کر دی اور اللہ کے نبی پر یہ وحی یہ آیات اس وقت نازل ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کے لیے کہ اللہ نے یہ واضح کر دیا میری عائشہ ایسی نہیں ہے جیسی یہ لوگ کہتے ہیں. تو میری پیاری ماں اور بہنوں اللہ پاک نے ان آیات کو نازل کر کے اپنی عائشہ کی برات، پاک بازی، ان کی طہارت کا قصہ واضح کر دیا کہ میری عائشہ ایسی نہیں ہے. تمہارے مائنڈ پوزیٹیو کیوں نہ ہوئے کہ تمہیں کیوں نہ یہ بات سمجھ آئے کہ اتنی مومنہ عورت ایسے ہو سکتی ہے. کیوں نہ تم لوگوں نے تصدیق کی، کیوں نہ یہ بات کہی. ایسی بات ہو نا جب کوئی بات افواہ بن کے پھیلے تو ہم بھی یہ انسان کے نیچر میں رکھی ہے، یہ کمزوری ہے انسان کی. کسی کی برائی ہو رہی ہو تو فوراً انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے کیا بات، فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہتا ہے اچھا اور کیا بات ہوئی ہے. تو جب کسی کی تعریف کی جائے تو وہ نہیں ہمارے نا سمجھ آتی، وہ نہیں ہم ایکسیپٹ کرتے، لیکن کسی کی برائی بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اللہ نے یہ درس دیا کہ تمہارے معاشرے میں پوزیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے.
تمہارے اخلاق کا یہ حصہ ہے کہ تمہارا ذہن پازیٹیو ہو اور تم ایک دوسرے کو اچھا سمجھو. جہاں تک تمہاری معلومات ہے نا، تمہیں علم ہے کہ وہ ایسا ہے، اس کی عزت کا دفاع بھی کرو، کہو کہ وہ ایسی نہیں ہے، بول کے کہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو تہمت لگائی تھی نا، تمہیں میں سے ایک جماعت تھی. کافر تو تھے، منافق تو تھے ہی تھے، تمہیں میں سے بھی ایک جماعت مسلمانوں میں سے اٹھی اور ساتھ مل گئی. اللہ فرماتے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جو آئے افک کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، تہمت کے ساتھ، تمہیں میں سے ایک جماعت تھی. لا تحسبوه شرا لکم، اور تم اس واقعہ افک کو اپنے لیے برا نہ سمجھو. حالانکہ سوچنے والی بات ہے، اس واقعے نے سب کو ہلا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرب میں مبتلا کر دیا ہے، سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگ گئی ہے، اور وہ صحابی جو اس تہمت میں آ گئے، جنہوں نے ان منافقین کی باتوں میں آ کے تہمت لگانے والوں میں گناہگاری میں حصہ ڈال دیا، وہ بھی اندر ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب معاملہ تمہارے لیے خیر اللہ کو، تمہارے لیے بہتر ہے، برا نہیں ہے. اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تنگی آئے، حالات برے آ جائیں، اچھے آ جائیں، اپنا ذہن اللہ کے ساتھ یہ رکھا کرے کہ اس میں اچھائی ہے، اللہ سے ناراض نہ ہوا کرے.